نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد يعني في القبر ثم يقول أيهما أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير له إلى أحد ما قدمه إلى اللحد في اللحد صدق النبي الكريم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ۔ حضرات اکرامی، عنوان گفتگو ہے کہ یوں تو ہر آدمی کی، ہر مسلمان کی عزت آبرو ہے، لیکن جب دو یا دو سے زائد آدمی ایک جگہ پر بیٹھے ہوں تو ان میں سے سب سے اولیت فوقیت کس کو دی جائے گی؟ تو اس کے لیے جو بھی طریقہ کار اور جو اصول ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بیان فرما دیے ہیں، اور انہی اصولوں پر چل کر معاشرے میں خوبصورتی بھی آتی ہے، امن و امان بھی آتا ہے، اور بہت سے جو دل بھی آپس میں ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں، اور فتنہ فساد بھی اسی سے ہی ختم ہوتے ہیں۔ ان کی خلاف ورزی کی جائے گی تو پھر مسائل پیدا ہوں گے۔ پہلی بنیادی ایک چیز ہے، وہ چونکہ ہم مکمل تعلیم حاصل نہیں کرتے، اس لیے الجھنوں کا شکار رہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جی اسلام میں مساوات، جی بالکل مساوات ہے، کوئی شک نہیں، پر اس کا معنی بھی یاد ہے کہ مساوات کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ مساوات کا معنی بڑا یہ ہے کہ تمام مسلمانوں کی خون برابر ہے، یعنی اگر کوئی انسان کسی کے کوئی فزیکل نقصان پہنچائے گا تو اسے بدلہ لیا جائے گا، وہ چاہے کوئی بھی ہو۔ عالم کسی کو نقصان پہنچائے گا تو اس سے بھی بدلہ لیا جائے گا، جاہل پہنچائے گا تو اس سے بھی بدلہ لیا جائے گا، کوئی کسی کو قتل کرے گا تو کچھ ساتھ میں وہ بھی قتل ہوگا۔ تو حدود میں ایک جیسے، یعنی سزائیں برابر نافذ ہوں گے سب کے لیے۔ سزاؤں میں اس بنیاد پر امتیاز نہیں ہو سکتا کہ یہ چونکہ بڑا عالم ہے لہذا اس کو سزا کم ملے گی اور یہ چونکہ جاہل ہے تو اس کو سزا، بھائی اس بنیاد پر نہیں ہو سکتا۔ دوسرا، جو مواقع ہیں نا دنیا میں رہنے کے، وہ سب کو برابر حاصل ہوں گے، ایک جیسے مواقع دیے جائیں گے۔ یہ اوپن دنیا ہے، جو آگے بڑھنا چاہے بڑھے وہ۔ تو ان بنیادوں پر کسی کو مواقع حاصل کرنے سے روکا نہیں جائے گا۔ باقی رہا باقی معاملات تو ان میں بالکل امتیاز ہے اسلام، ہر بات میں اسلام نے امتیاز کیا ہے۔ یہ تم یہ ہے، یہ اس کا کہ یہ اس کا کہ مثلا اب بعض چیزیں متعین ہیں اور بعض چیزیں متعین نہیں ہیں، لیکن ان کو بھی متعین کر دیا گیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے، ایک مجلس میں آدمی بیٹھے ہوں گے تو کھانا پینا جو بھی چیز سرو کی جائے گی سب سے پہلے کس کو دی جائے، اور اس کے بعد 2 3 پھر نمبر کیسے لگائے جائیں گے؟ تو فرمایا سب سے پہلے اس مجلس میں سب سے پہلے جو سب سے زیادہ بڑا ہے، کس اعتبار سے بڑا ہے؟ علم کے اعتبار سے اگر بڑا ہے تو پھر علم کے اعتبار سے اس کو نمبر 1 رکھا جائے گا۔ عمر کے اعتبار سے بڑا ہے، اگر کوئی علم ہے تو سارے وہاں کوئی نہیں ہے تو جو عمر میں سب سے بڑا ہے سب سے پہلے اس کو۔ اگر نیکی میں کوئی بڑا ہے تو اس کو۔ اگر کوئی معاشرے میں سوسائٹی میں لوگ بڑے معتبر ہوتے ہیں، لوگ بڑا یعنی دانا بینا لوگ ہوتے ہیں، فیصلے لوگوں کے کرتے ہیں، لوگ ان پر اعتماد کرتے ہیں، تو بھائی ان کو نمبر 1 رکھا جائے۔ جو بھی اس مجلس میں جب ان کو متعین کر دیا گیا تو ان کے جو دائیں جانب ہے نا وہ متعین ہو جائیں گے، آج خود ہی متعین ہو جائیں گے۔ تو اگر مثلا کھانا تو بھائی ادھر سے نہیں آپ تقسیم کر رہے، اس سے ایسے نہیں جا سکتے، ایسے جانا پڑے گا، کیونکہ تعین کر دیا گیا ہے۔ اور اس کی خلاف ورزی یہ یعنی یہ نیکی کا کام ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اس میں کوئی آدمی مرضی نہیں کر سکتا کہ نہیں میں تو ادھر سے شروع کروں گا۔ اگر آدمی یہاں پر ایک متعین ہو گیا ہے، فرض کریں یہاں کے بیٹھا ہوا ہے، وہی سب سے معتبر آدمی ہے عالم میں یا کوئی بھی ہے، اب یہاں اگر بزرگ بھی بیٹھا، اب اس کے بزرگ کو نہیں دیکھیں گے۔ اس طرح اگر بچہ بیٹھا ہے تو ہم دائیں چونکہ دائیں جانب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر دی تمام جائز کاموں کے لیے، تمام اچھے کاموں کے لیے،
دائیں جانب متعین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ اب اگر کسی کو شوق ہے نا جی میری بھی عزت ہو تو بھائی پہلے جانا اگر دائیں جانب کھڑا ہو وہاں دائیں جانب بیٹھ، تو جب یہ ہو جائے گا تو یہ تو متعین انشاءاللہ آپ حدیثیں ساری سنیں گے اس میں سے۔ چلنے میں اب بڑا کیوں ہے جی، ایج میں بڑے فرمایا علماء نے فرمایا اس کی وجہ یہ چھوٹے کی نسبت بڑے نے نمازیں زیادہ پڑھی ہوتی ہیں، بڑے نے چھوٹے کی نسبت کلمہ پہلے پڑھا ہوا ہے، چھوٹے کی نسبت بڑے کا زمانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قریب ہے، کیونکہ یہ اچھا پھر اللہ رب العزت کی مخلوق ہونے میں بھی یہ اسے پہلے دنیا میں آیا ہے، تو جو بڑا ہے اس کی عزت کی جائے گی۔ وہ انشاءاللہ آپ ساری حدیث سنیں گے اس میں ساری چیزیں آ جائیں گی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد میں جو 70 مسلمان شہید ہوئے، بہت مشکل، یہ انتہا درجے کا مشکل غزوہ تھا، تو 70 مسلمانوں نے جامع شہادت نوش کیا، باقی مسلمان زخمی تھے، تو ان کو اب دفن کرنے کا معاملہ درپیش تھا، تو ان کے لیے قبریں کھودی گئی اور کفن کا مسئلہ تھا، اور بہت بہت ایک انتہائی مشکل ترین غزوات میں سے ایک یہ ہے۔ تو اس وقت دو مسلمانوں کو ایک ایک قبر میں دفن کیا، تو چونکہ تھکے ٹوٹے ہوئے تھے، جنگ ابھی ختم ہوئی ہے، لڑائی ہے بہت شدید، 2000 کا لشکر تھا، کفار کا 2000 سے زائد لوگ تھے وہ، اور یہ تو مدینہ شریف سے جب آئے تو 1000 تھے، لیکن راستے میں 300 منافقین نے غداری کر دی، وہ واپس چلے گئے، پیچھے رہ گئے 700، اور 700 میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 50 کو وہ کھڑا کیا پہاڑی پر، تو وہ بھی چونکہ مسلمانوں نے پہلے تو اللہ نے ان کو فتح عطا فرما دی، تو یہ کفار بھاگ گئے، تو یہ جب مال جمع کرنے لگے تو واپس پلٹے وہ، اور واپس پلٹ کر ایسا وار کیا، چونکہ ان کی اس طرح تھے نا مسلمان، مال غنیمت جمع کر رہے تھے نا، تو ان کو پیچھے کے دیکھنے کا موقع ملا، اب الحمدللہ میں بھی آیا ہوں، کئی بار گیا ہوں، تو وہاں پر جو پہاڑی کے نیچے اچانک آئے، اور اس میں حضرت خالد بن ولید ابھی آپ نے اسلام قبول نہیں کیا، تو آپ ہی نے یہ جنگ جیتی تھی حضرت خالد بن ولید نے، تو پھر انہوں نے آ کر ایسا اچانک مسلمانوں پر وار کیا کہ مسلمان سنبھل ہی نہ سکے، اور 70 مسلمان شہید ہوئے، بے شمار زخمی ہوئے، بہت سا نقصان اٹھانا پڑا۔ اب اس کے بعد بھی پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہ باہر بھاگے، لیکن ان کا مسئلہ تھا، تھکاوٹ بھی تھی، بہت سی مشکلات تھیں، تو بہرحال اب جب دفن کرنے لگے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ قبر میں رکھنے کے بعد فرماتے یہ بتاؤ کہ ان میں سے قرآن پاک کس کو زیادہ آتا تھا؟ 2 شہیدوں کو ایک مقام پر رکھا کہ نہیں، شہادت میں تو برابر ہو گئے، تو ان شہیدوں میں سے قرآن پاک کس کو زیادہ آتا تھا؟ تو جس کی طرف صحابہ کرام اشارہ کرتے کہ اس شہید کا قرآن پاک یہ دوسرے شہید کی نسبت اسے زیادہ آتا تھا، یہ زیادہ جانتا ہے قرآن پاک، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حافظ قرآن اور حامل قرآن کو آگے کرتے، اور جس کا علم میں وہ کم ہوتا اس کو پیچھے کر دیتے، تو اس طرح ایسے دونوں کو آپ دفن فرماتے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول دے دیا کہ علم ہمیشہ ہی نمبر 1 رہے گا، اور علم کون سا؟ دین کا علم۔ پہلے بھی آپ پڑھ آئے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو پورا کرائٹیریا بیان کیا گزشتہ درس میں، اس میں نمبر 1 یہ رکھا کہ جس کے پاس قرآن کا علم زیادہ ہے وہ عزت و آبرو میں ہمیشہ ہی نمبر 1 رہے گا، وہ دنیا میں بھی جب تک ہے یہاں بھی نمبر 1 رہے گا، جب دنیا سے جائے گا تو وہاں بھی نمبر 1 اس کے ساتھ ٹریٹمنٹ کی جائے گی، اس کی عزت ہمیشہ نمبر 1 رہے گی۔ تو ایسے ہی درجہ بہ درجہ جتنا جتنا کوئی انسان اس کے پاس علم اسی کے مطابق ہی اس کو مقام دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خواب میں مسواک کر رہا تھا، اور یاد رکھیں ہماری خواب میں اور نبیوں کے خواب میں، انبیاء کرام کے خواب میں زمین آسمان کا فرق ہے، اس سے بھی زیادہ ہے۔ ہماری خواب میں ان کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، اور انبیاء کرام کی خوابیں
وحی کا درجہ رکھتی ہیں، ان پر انسان کی زندگیوں کے بھی فیصلے ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا جو فیصلہ فرمایا تھا، یہ خواب ہی کا واقعہ ہے، زندگی کا فیصلہ تھا نا۔ تو انبیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے یہ خواب ہے، لیکن انبیاء کے خواب میں تمام علماء اس بات پر متفق ہے، تمام اس بات پر متفق ہے کہ انبیاء کی خوابیں وحی ہوا کرتی ہیں، وہ عام انسانوں کے خواب۔ اور جب نبی کے خواب عام انسانوں جیسے خواب نہیں تو نبی کیسے ہم جیسے یہ نہیں ہوں گے؟ خود غور فرمائے نا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں مسواک کر رہا تھا کہ دو آدمی میرے پاس ہے، ظاہر بات ہے یہ دو آدمی فرشتے تھے، تو میں نے ان میں سے ایک کو مسواک دی، تو مجھے کہا گیا، ظاہر بات ہے کہنے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی ہوں گے، فرمایا ان میں سے جو بڑا ہے نا عمر میں ان کو دو۔ تو میں نے کس کو دی؟ جو عمر میں چھوٹا تھا۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے اشارہ کیا نہیں، چھوٹے کو نہیں، بڑے کو۔ ایک تو اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ جو عمر میں بڑا ہوگا اس کو ہمیشہ ہم زیادہ عزت کریں گے، اور یہ خدا کا حکم ہے۔ فرشتوں نے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب جس بھی فرشتے نے وہاں کہا، فرمایا کہ کبر، بڑے کو دو، دفعہ تو اکبر، تو میں نے پھر بڑے کو دو۔ یہ مسلم شریف حدیث سے پاک ہے۔ تو عمر کے اعتبار سے ہمیشہ عزت کی جائے گی، چھوٹے کا کوئی رائٹ نہیں ہے کہ بڑے کی موجودگی میں وہ عزت کا کوئی مطالبہ کرے، بلکہ گفتگو کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ پیچھے حدیث پاک ہے، یہ لمبی حدیث ہے، اس لیے میں نے تھوڑا اس کو چھوڑا تھا، تو بہرحال میں یاد کر چونکہ موضوع کے متعلقہ یہ آ گئی ہے۔ تو یہاں پر ایک کیس آیا، تو یہ ایک قتل کا کیس تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے فیصلے کے لیے۔ تو دو بھائی تھے، تو ایک ظاہر بات ہے بھائی ایک بڑا ایک چھوٹا تھا، تو چھوٹے بھائی نے گفتگو کا سلسلہ شروع کر دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے بات نہیں کرنے کا حق، کیونکہ تیرے ساتھ تیرا بڑا بھائی موجود ہے، بات تیرا بڑا بھائی کرے گا، اس کے بعد اگر تو نے کرنی ہے تو پھر تو نے بات نہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول مقرر فرما دیا کہ جب بھی کوئی بات ہوگی تو بات کرنے کا حق اسی کو ہے جو عمر میں بڑا ہوگا، یا جو انسان علم میں بڑا ہوگا، یا جو انسان عقل میں بڑا ہوگا۔ بڑا انسان ہی کا حق ہے بات کرنے کا، خصوصاً یہ جو فیصلے ہوتے ہیں، اور چھوٹے انسانوں کو سنیں گے لیکن بعد میں سنیں گے، وہ نمبر 2 3 پر رہیں گے۔ بات کا اعتبار بڑے آدمی ہی کی بات کے اعتبار وہ نمبر 1 رہیں گے جو عمر میں بڑے لوگ ہوتے ہیں، وہ الگ بات ہے۔ لیکن پھر بھی اجازت تو ایک الگ مسئلہ، لیکن بات بڑے ہی نے کرنی ہے، بات بڑے ہی کی بات کے اعتبار ہے اسلام میں، چھوٹے کی باتوں کا نمبر 2 3 پر ہے، نمبر 1 بات بڑے ہی کی ہوگی۔ اسی کا نام عزت ہے، اور کس چیز کا نام ہے عزت؟ نام اسی چیز کا ہے کہ بات کس کی سنی جاتی ہے، کس کی مانی جاتی ہے، اور کیا چیز ہے؟ صاحب باقی تو چیزیں برابر ہوتی ہیں۔ ٹریٹمنٹ میں بھی بڑا ہے، کھانا اگر تقسیم کریں گے تو سب سے پہلے اس کے سامنے رکھیں گے جو بڑا ہے، اس کے بعد چھوٹوں کو۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ ایسے ہی ہے کہ گویا اس نے خدا ہی کی عزت کی ہے۔ جس انسان نے جس کے بال سفید ہو جائے، بوڑھا آدمی ہو جائے سفید ہو، الحمدللہ ہم صاحب کے بال سفید ہیں، تو فرمایا جو انسان بوڑھے کی عزت کرتا ہے اس نے گویا کہ خدا ہی کی عزت کی، کیونکہ اس کو بوڑھا خدا نے کیا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا، اور بوڑھا مسلمان، دوسرا حامل القرآن، قرآن پاک کو اٹھانے والا، معنی کیا ہے؟ یا تو حافظ ہو، یا عالم ہو، یا عامل ہو، لیکن شرط ہے غیر الغالی فی، غلو نہ کرے، ایکسٹریمسٹ نہ ہو، جیسے آج کل بہت لوگ ایکسٹریمزم پہ چلے جاتے ہیں لوگ۔ بھائی قرآن پاک نے حکم ہے ہمیشہ ہی خیر الامور اوسط ہو، مڈل میں رہو۔ وہ ایسی پیچیدہ باتیں کرنا، نہ اس کو خود پتہ ہوتا ہے، نہ سننے والے کو پتہ چلتا ہے، نہ بیچارہ وہ غالی۔ قرآن پاک نے منع کیا ہے، کئی مقامات پر منع کیا ہے قرآن اسلامی معاملات میں غلو کرنا، حدوں کو توڑ دینا، بہت ہی نیکی کی آخری ہے۔ بھائی اللہ کے بندو، جب جس خدا نے اس کائنات کو بنایا اسی نے حدیں مقرر کر دی ہیں،
اسی نے حد مکر کر دی. نیکی بھی ہے، ایک حد میں رہ کر کرنی ہے، حد سے آگے نیکی بھی نہیں ہے. وہ بھی پھر وہ نیکی نیکی نہیں رہ جاتی. مطلب ایک آدمی ساری زندگی روزے رکھے، بیوی کا خیال ہی نہیں ہے، تو یہ غلو ہے. ایک آدمی کام ہی نہیں کرتا، صبح سے لے کر شام تک نفل پڑتا، بھائی یہ غلو ہے. تیرے بار تو تیرے اپنے ذات کے بھی حق ہیں، تیری اولاد کے حق ہیں، تیری بیوی کا حق ہے، تیرے ماں باپ کے حق ہے، باقی مخلوق کے حق ہے، تیرے اپنے جسم کا حق ہے. غلوف. اسی طرح بعض لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو ایسی تجوید بلے بلے جناب، بڑی زبر مشکل کے ساتھ تلفظ کرنا منع ہے. ایسا قرآن پاک تلفظ ادا کرنا کہ جس میں وہ بھائی نارمل خدا نے ایک نیچرل خدا نے ہر انسان کو بنایا ہوا ہے. قرآن پاک کو اس کے مطابق پڑھو، کہ نہ کہ تکلف کے ساتھ پڑھو، نیچرل طریقے سے پڑھو. نہ قرآن پاک پر عمل کرنے میں غلوف جائز ہے، نہ اس کے مضامین بیان کرنے میں غلوف جائز ہے کہ ایسی باتیں کریں ایسی کبھی. اچھا ہمارے لوگ بھی وہ یہ مسئلہ سا کسی نے سنے نہیں زمانہ جس نے بیان کیا ہے نا وہ غلط ہے. اسی کے 70 سال عمر کے تو یہ مسئلہ جائے ایک نہیں سنے نہ ہو. اسلام کے مسئلے عام ہیں، آسان سے ہر آدمی کو سناتے ہیں. جو میں کسی نہ کسی مجلے میں تم نے سنا، جو بڑی باریک باتیں کرے نا وہ غلوف ہے. یہ غلوف ہے. آج کل جیسے سوشل میڈیا پر کہ یہ مسئلہ جی مولویوں نے دسیا ہی نہیں، وہ خاص کر کے مرزا جیل میں، غلوف ہے. یہ دین میں منع ہے اس قسم کی باتیں کرنا. وہ تم کو نیا الزام آیا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو 1400 سال نے بدل گیا، تجھے پتہ چل گیا. اسی طرح یہ وہابیہ وغیرہ ایسی باتیں کرتے ہیں جی، اور یہ سب غلوف ہے. اور اسلام میں غلوف حرام ہے. کسی بھی بات میں غلوف کرنا حرام ہے. ایکسٹریمزم پر چلے، اسی کو ایکسٹریمزم کہتے ہیں. یہ ناجائز باتیں ہیں. اللہ پاک نے فرمایا ہم نے تمہیں مڈل امت بنایا ہے، ہر مسئلے میں درمیان میں رہنا ہے. نہ اس بالکل اچھا جافی بھی نہیں ہے، نہ بس دونوں کی نفی فرمائی ہے. جافی کا معنی دور رہنے والا، پرواہی نہ کرے، نہ حلال کی، نہ حرام کی، نہ نماز کی، نہ روزے کی، نہ حج کی، نہ زکوٰۃ کی، نہ کسی اسلام کے حکم کی. اپنے آپ کو حافظ قرآن بھی کہ عالم دین بھی کہے، عمل کرے ہی کوئی بھی نہ، وہ بھی نہیں ہے. دونوں ہی عزت کے قابل نہیں ہے. غالب بھی غلو کرنے والا بھی کسی عزت کا قابل نہیں ہے، اور عالم ہو کر پھر اپنے علم پر جو عمل نہ کرے وہ بھی عزت کا قابل نہیں ہے. عزت کے قابل وہ عالم ہے کہ جس کے پاس قرآن کا علم ہو، اس کو پڑھے بھی اچھے طریقے سے، نارمل طریقے سے پڑھے جیسے اس کے پڑھنے کا طریقہ ہے تجوید میں، اور عمل بھی کرے نارمل طریقے سے کرے، اور اس کو بیان بھی کرے تو نارمل طریقے سے کرے جو عام کیوں قرآن تو عام انسانوں کے لیے آیا ہے نا جی. تو آپ بیان وہ کریں جب ایران کو سمجھ نہیں آتی ہے تو لوگ سمجھے بلے جی یہ تو مولوی آئے ہے، دنیا کا انوکھا مولوی ہے جس نے کبھی ہم نے کسی مولوی سے وہ مسئلے نہیں سنے جو اس سے سنے ہیں. اس کا معنی یہ مولوی ٹھیک نہیں ہے. وہ کون سا مسئلہ ہے جو کسی نے بیان ہی نہ کیا، اس نے پہلی مرتبہ بیان کیا ہو؟ ہاں یہ الگ بات ہے کہ بعض ایسے مسائل ہیں کہ جو ہم نے سننے چھوڑے ہوئے ہیں. ہاں وہ مسئلے مستثنا ہیں سے، لیکن نارمل مسائل تو عام سے ہیں بالکل. ہم کھانا کیسے کھانا ہے پتہ ہمیں، نکاح کیسے کرنا ہے پتہ ہے ہمیں، نمازیں کیسے پڑھنی ہے عموماً پتہ ہی ہے، تھوڑے بہت ہیں جو نہیں پتہ. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ دونوں نے، عالم ہو حافظ ہو لیکن اس پر عامل بھی ہو، اور عمل بھی کیسے کرے جیسے اس نے کہا ہوا، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوا. نبی نے فرمایا میں کھاتا بھی ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں. فرمایا میں رات کے اٹھ کر تہجد بھی پڑھتا ہوں، پر میری بیویاں بھی، میں جہاد بھی کرتا ہوں، میں سب کچھ میں سارے کام کرتا ہوں. یہی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے زندگی گزاری ایسے گزارو. کسی بھی ایکسٹریمزم پر نہ جاؤ، کسی پر بھی، نہ نیکی میں نہ برائی میں، دونوں نجائز ہیں. کسی کام پر بھی میڈل میں رکھو، نیکی بھی کرو تو نارمل 5 نماز. ایک آدمی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا وسلم بڑے دور سے آیا تھا، میں بڑا لمبا سفر کر کے آیا تھا، روز نہ میں آ بھی نہیں سکتا، مجھے سیدھی سادی باتیں بتائیں، میں سیدھا جنت میں چلا جاؤں. لمبی چوڑی مجھے باتیں چاہیے ہی نہیں، تو نہ میں پھر شاید آؤں گا. یہ نہ ہوگا. نبی فرمایا نماز 5، رمضان ہے روزہ، اگر تیرے پاس مال ذرا زیادہ آ جائے تو اس کی زکوٰۃ دے دینا. اور اس میں اس حدیث پاک میں حج کا تو ذکر نہیں ہے، لیکن اگر حج
جہاں آ سکتا تھا زندگی میں ایک مرتبہ آنا. یا رسول اللہ بس، آپ نے فرمایا بس جنت مل جائے گی، فرمایا مل جائے گی، اور کیا چاہیے یار. کتنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آپ انہیں کہ میں دوبارہ نہیں آؤں گا، ایک ہی مرتبہ، سب کوئی مجھے یہ بھی بتا دو. آپ نے فرمایا ابھی بتا دیتا ہوں. زیادہ لمبا شاید اس میں 15-20 ہی منٹ لگے ہوں گے. نماز، کلمہ پڑھ، نماز پڑھ، رمضان ہے تو روزہ رکھ، پیسے ذرا زیادہ آ جائے تو اس کا زکوٰۃ ادا کر. یہاں تک پہنچ سکتا ہے زندگی پر ایک بار آپ یہاں حج کر جانا. حج جنت میں چلا جاؤں، فرمایا چلا جائے گا. بس جنت میں جانے کے لیے اتنی چیزوں کی ضرورت، اور کیا چاہیے. کتنی آسان بات ہے. تو تیسری بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسا بادشاہ، ایسا حکمران کہ جو لوگوں میں عدل و انصاف ہے، اس کی عزت کرو. یہ اللہ کی نعمت ہے. جب کیونکہ اصل مسئلہ ہے ہمیں یاد، وہ تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد. اچھا انسان کو ہم پہلے کھو دیتے ہیں، پھر یہ ہم سے کیا ہو گیا. اللہ کے بندو، جو انسان سیدھا کام کر رہا ہے اس کی عزت کرو، اس کا اللہ کا شکر پڑھو. کوئی غوثی اعظم نہیں پیدا ہوگا. مت سمجھو یہ جتنے ہم صحابہ کرام کی سٹوریاں سناتے ہیں یہ ایگزمپلری ہیں، میکسیمم یہ ہے. غوث اعظم میکسیمم ہے. اب وہ ایسا کوئی بھائی جیسے تمہیں بظاہر لوگ مل رہے ہیں نا، کوئی گناہ وغیرہ نہیں کرتے، اللہ کا شکر پڑھو. یہی ہے. ایسی قسم کے لوگ ہیں. ہم سمجھتے ہیں جی ہمارے مسجد کا مولوی غوث اعظم جیسا کیوں نہیں ہے. بھائی غوث اعظم ایک ہی ہوئے، جو ہیں وہ چلے گئے ہیں. آپ کے جو لوگ ہیں نارملی لوگ ہیں، جو ہیں انہی کی عزت کرو، انہی سے کام چلاؤ، یہی ٹھیک ہے. کیوں؟ جو قرآن و سنت یا فکر، یہ ایک میکسیمم بیان کی جاتی ہے تاکہ لوگوں کو میکسیمم سنائے تو منیمم کریں گے. تو جو اگر پہلے ہم منیمم سنائیں گے تو پھر وہ بیچارے تو اس سے بھی چلے جائیں گے نا. یہ عوام کے لیے مسائل ہوتے ہیں، یہ مثالیں ہوتی ہیں. دنیا میں کائنات میں خدا نے بھی مثالیں قائم کی ہوئی ہیں. یہ میکسیمم ہے بھائی، اس کو دے کرنا جتنا پہنچ سکتے اس کے قریب پہنچو. تو جو اگر پہلے دن ہی ایسے ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں بتا دیں تو پھر تو لوگ بالکل ہی چھوڑ دیں گے ساری چیزیں. لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہر مولوی غوث پاک کے مرتبے کا ہو جائے، یا داتا صاحب کے مرتبے کا جاؤ، یا بڑے بڑے صحابہ کرام صدیق کی جیسا کوئی. بھائی نہیں ہو سکتے، ہم ہو ہی نہیں سکتے. بس جو نارمل جو دین کی تعلیم ہے اس پر جو عمل کر رہا ہے اس کی عزت کرو، اس کو اللہ کی نعمت سمجھو، بظاہر کوئی گناہ وغیرہ نہ کرتا ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویعرف شرف کبیرنا. اور ایک حدیث پاک میں حق کا کبیرنا ہے. اور ایک حدیث پاک یہاں تو نہیں ہے لیکن ایک اور فرمایا ولم یبجل عالمنا. فرمایا جس آدمی نے چھوٹے پر رحم نہ کیا، بڑے کی عزت نہ کی اور اس کا حق نہ پہچانا، وہ میرا امتی نہیں ہے. لازم ہے کہ بڑے چھوٹوں پر شفقت کریں، رحم کریں، نرم رویہ اختیار کریں، اور چھوٹوں پر لازم ہے کہ بڑوں کی عزت کریں، رسپیکٹ کریں، ان کو آنر دیں. یہ میں یقین کریں پوری زندگی میں یہ جو ہم بیہیو کرتے ہیں نا چھوٹوں کے ساتھ بڑے یا بڑوں کے ساتھ چھوٹے، زیادہ تر تو چھوٹوں کے مسائل ہوتے ہیں، بڑے یہ اسلام میں اس کا کوئی نام و نشان نہیں. کوئی بالکل کوئی سختی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی گال گلوچ نہیں ہے، کوئی مار پٹائی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے بھائی. سیدھی سی بات ہے. اور یقین کریں جب انسان بچے سے پیار کرتا ہے نا، وہ پوری سوسائٹی کو ایک لذت محسوس ہوتی ہے نا جی. اس کو پتہ تھا لو کیا چیز ہے، رحم کیا ہے، محبت کیا چیز ہے. تو پھر وہ آہستہ 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 سوسائٹی میں اس کو رسپیکٹ بھی آتی ہے، اور پھر وہ ساری زندگی آپ کی رسپیکٹ کرے گا. اگر بچپن میں ہم سمجھتے ہیں یہ 2 سال کا بچہ 3 سال کا بچہ، بھائی وہ ہم سے زیادہ سینسیٹیو ہوتا ہے. چھوٹے بچوں کی عزت زیادہ کرو، ان سے زیادہ پیار کرو. ہم سمجھے اس کو پتہ ہی نہیں، اس کو سب کچھ پتہ ہوتا ہے، صرف اس وقت وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتا، لیکن اس کے ذہن پر بات نقش ہوتی ہے. اور جب وہ بڑا ہوتا ہے تو کہتے ہیں یہ آدمی ہے جس نے مجھے بچپن میں ایسا ویسا کیا تھا، میرے ساتھ میں نے سختی کی. وہ کبھی نہیں آپ کو بولے گا، پھر آپ کی عزت کیسے کرے گا؟ اگر چاہتے ہیں کہ چھوٹے آپ کی عزت کریں جب بڑے ہو جائیں تو بچپن میں بچوں سے پیار کرو. بالکل یہ نبی کا حکم ہے، فرمایا چھوٹوں سے رحم کرو، سختی نہ کرو ان پر. جب تم ان کے ساتھ محبت کرو گے، رحم کا رویہ رکھو گے، نرمی کے ساتھ ان کے ساتھ ڈیل کرو گے، تو جب وہ بڑے ہوں گے پھر وہ تمہاری عزت کریں گے.
کیونکہ ان کے دماغ پر نقش چیز ہو جاتی ہے، خاص کر کے جو سختی والی باتیں وہ تو پھر بولتے نہیں، وہ بڑے ہو کر پھر انتقام لیتے ہیں جب جس کو موقع مل جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک مانگنے والا آیا، سوال کیا، تو آپ نے اس کو جو کچھ تھا اس کو دیا اور چلا گیا۔ وہ کچھ دیر کے بعد ایک اور آدمی آیا، بڑی بہترین خوبصورت اس نے لباس پہنا ہوا، اس کی جو وضاحت تھی نا وہ بڑی معزز تھی، اور بڑا مطلب کوئی رسپیکٹ فل آدمی تھا وہ، تو اس نے آ کر پھر کھانے کا سوال کیا۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ اس کو ذرا بلا کر بٹھا کر کھانا چانا کھلاؤ اس کو۔ پھر کھانے کا سوال کیا، کھانے کا سوال کیا، اس کو کھانا کھلوایا۔ آپ نے اپنے جو آپ کے غلام جو بھی تھے ان کو کھانا کھلایا۔ تو حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ جناب وہ جو پہلا سائل آیا تھا آپ نے اس کو کھانا دروازے پر ہی دے کر فارغ کر دیا، جا بھائی یہ جو دوسرا سائل آیا ہے اس کو بٹھا کر کھانا کھلایا آپ نے، ایک عزت ابرو کے ساتھ کھانا دیا ہے، دونوں میں فرق آپ نے کیوں کیا؟ تو آپ نے فرمایا میں نے اپنی مرضی سے فرق نہیں کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے انزل الناس منازلہم، ہر انسان کو اس کے مرتبے کے مطابق رسپیکٹ دو۔ یہ جو لباس پہن کر آیا تھا نا، اس لباس کا تقاضا تھا یہ کسی علاقے کا معزز آدمی ہے لیکن ہے غریب ہے، بڑے بڑے سفید پوش ہوتے ہیں نا جی، کئی لوگ بڑے سفید پوش ہوتے ہیں، وہ بیچارے لیکن ہوتے غریب ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں بھی دیکھے بڑے بڑے زبردست قسم کے لوگ لیکن انتہائی غریب، انتہا درجے کی غربت۔ یہ اللہ کی شان ہے، اس کی مرضی ہے کہ جس کو چاہے، بڑے بڑے عزت والوں کو میں نام کیا لوں بیچارے کسی کا، میں نے سارے دنیا سے چلے گئے ہیں، میں نے بڑے بڑے علم والوں کو بھی دیکھا انتہائی غربت میں، اور سیاسی اثر و رسوخ والوں کو بھی میں نے دیکھا ہے بظاہر بڑے کمال قسم کے جناب، لیکن اندر سے ان کی مالی حالت انتہائی پتلے، انتہا درجے کے بیچاروں کے پتلے، لیکن وہ اپنا عزت ابرو، چونکہ سیاسی اثر و رسوخ کے لوگ ہوتے ہیں، وہ جناب کھانا پینا لباس یہ وہ بظاہر بڑا زبردست لیکن اندر سے حالت ان کی بڑی خراب پتلی ہوتی ہے۔ تو نبی بس نے فرمایا جو آدمی معزز ہو، غربت ایک عارضی چیز ہے یا پرماننٹ بھی ہو لیکن پھر بھی وہ معزز انسان، اس کے ساتھ ڈیل اس کے شان و شوکت کے مطابق کرو، اس کے مرتبے کے مطابق کرو۔ ایک بیگر ہے، مانگنا اس کا کام ہے، دروازے پر جاتا ہے روزانہ مانگتا ہے چل، تو بھائی اس کے ساتھ رہو۔ نبی نے فرمایا ہر آدمی کے ساتھ ڈیل اس کے مرتبے کے مطابق کرو، معزز لوگوں کے ساتھ عزت کے ساتھ، جیسا کوئی انسان ہے مجھے ایک آدمی جس کے پتہ ہی نہیں کون ہے کون نہیں، آ جاتا ہے جناب ہمیں کوئی پیسے دے دو، ایک آدمی بڑا صاحب علم ہو، صاحب مرتبہ آدمی ہے، بھوکا ہو سکتا ہے، ضرورت مند ہو سکتا ہے، اس کو بٹھا کر عزت ابرو کے ساتھ اس کی خدمت کرو، اس کی ضرورت کو پورا کرو۔ تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا جو کرائٹیریا تھا نا، کیونکہ وہ خلیفہ وقت تھے، جو کہ جنہیں آپ کی جو کیبنٹ تھی آج کے زمانے میں سمجھے کیبنٹ اور آپ کے مشیر، تو اس کا کرائٹیریا کیا تھا، کن کو آپ لیتے تھے؟ بھائی آپ میرے قریب رہا کرو اور امور مملکت چلانے کے لیے، امور خلافت چلانے کے لیے مجھے بتایا کرو، مشورے بھی دیا کرو۔ تو آپ کے کرائٹیریا میں دو چیزیں تھیں، جو چیز آج ہم بھول گئے، تبھی سے سارے مثال کا شکار۔ پہلا کرائٹیریا تھا علم، چاہے کوئی جوان ہو چاہے کوئی بوڑھا ہو، جو علم والا ہوتا تو آپ اس کو اپنے قریب رکھا کرتے تھے کہ بھائی تو نے ساری چیزوں پر واچ کرنا ہے، دیکھتے رہنا ہے، تو جہاں بھی سمجھے آپ نے مجھے بلا روک ٹوک بتانا ہے کہ یہ کام ایسے کرو، کیونکہ تیرے پاس علم ہے دین کا، قرآن کا علم ہے۔ اور دوسرا کرائٹیریا آپ کا تھا ایج، بوڑھوں کو، کیونکہ بوڑھا انسان زندگی کے سرد گرم اس نے دیکھے ہوتے ہیں، ہر چیزوں سے وہ گزر کر آیا ہوتا ہے، اور بہت سی چیزیں لالچیں اس کے دل سے آپ مٹ چکی ہوتی ہیں، اور وہ جب بھی مشورہ دے گا تو وہ اچھا دے گا۔ تو یہ لمبی حدیث پاک ہے لیکن
اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جن دو چیزوں کو میک شور کرتے تھے کہ جو جس کا علم زیادہ ہے وہ ہی آپ کے قریب آتا تھا، جس کے پاس علم نہیں آپ اس کو اپنے قریب نہیں آنے دیتے تھے، یعنی امور مملکت چلانے کے لیے، امور خلافت چلانے کے لیے علم والوں کو نمبر 1 رکھا کرتے، ان کی پرائرٹی تھی کہ بھائی جو آدمی جتنے علم میں آگے ہوگا اتنا ہی وہ۔ دوسرا عمر ایج، جو جتنا زیادہ تجربے کار ہوگا تو اتنا ہی آپ اس کو اپنے قریب رکھا کرتے تھے۔ تو فرمایا حضرت ابو سعید سامورہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ عمر میں ذرا چھوٹے تھے، تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی باتیں میں نے یاد کی ہیں، بہت سے حدیث، لیکن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سرکار کے ہوتے ہوئے میں نے کبھی باتیں نہیں کی۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں یاد کر لیا کرتا تھا، لیکن میں بات نہیں کیا کرتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا ہا ہنا رجال ہم اسن منی متفق علیہ۔ میں اس لیے نہیں بولا کرتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں بہت سے لوگ ہوتے تھے جو ایج میں مجھ سے بڑے ہوتے تھے، کیونکہ میں ایج میں چھوٹا تھا، باتیں ساری سمجھتا تھا، یاد بھی کیا کرتا تھا، لیکن میں بولا نہیں کرتا تھا۔ یہ صحابی رسول نے بتایا کہ بڑوں کے ہوتے ہوئے چھوٹوں کو بلا ضرورت بولنا نہیں چاہیے، یہی اصول ہے۔ اور آخری بات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو بھی انسان نوجوان کسی بھی بوڑھے کی عزت کرے اس کی عمر کی وجہ سے، فرمایا جب وہ بوڑھا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پیدا فرما دے گا جو اس کی عزت کرے۔ فرمایا تم اپنے بزرگوں کی عزت کرو، تم نے بھی، اور علماء فرماتے ہیں اس کا اس حدیث پاک کے 2 مطلب ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ جو آدمی بوڑھوں کی عزت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو لمبی زندگی دیتا ہے۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم بوڑھے ہوگے نا تو تمہارے بھی اللہ تعالیٰ عزت کرنے والے پیدا فرما دے گا۔ اس کا معنی یہ کہ اس کی عمر لازم وہ بوڑھا ہوگا، اس کی عمر لمبی ہوگی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر چاہتے ہو کہ لمبی عمر ہو اللہ تعالیٰ تمہیں بخشے تو فرمایا پھر بوڑھوں کی عزت کیا کرو۔ اور دوسری بات، آج تم اپنے بزرگوں کی عزت کرو، کل جب تم بزرگ بنو گے تو اللہ تعالیٰ ہی لوگوں کے دلوں میں تمہاری عزت ڈال دے گا۔ تو آج اگر تم نے اپنے بزرگوں کی عزت نہ کی تو کل تمہاری بھی عزت نہیں ہوگی۔ بڑا مشہور کتابوں میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک آدمی اپنے باپ کو اٹھا کر دریا میں پھینکنے کے لیے لے گیا، تو اس نے باپ نے پوچھا پتر کدھر کھڑ لگایا؟ ابا کھانا چانا دین نہیں ہوتا تو میں پھینکنا، اے پترا پھر اتنے نہ پھینکے ایتھے پھینک۔ کہنے لگا ابا دریا ہی ہے، دریا اتنے پھینکا یا اتنے پھینکا، پر میں نے یہ تو 10 پھینکن تو پہلے میں اتنے کیوں پھینکا؟ اے پترا اس واسطے میں اپنی پیو نے اتنے پھینکے سی۔ آپ سمجھے؟ کیونکہ میں نے اپنے باپ کو یہاں پھینکا تھا تو جو کچھ میں نے تیرے باپ کے اپنے باپ کے ساتھ کیا اب وہی تو میرے ساتھ کر رہا ہے، اور جو تو میرے ساتھ کر رہا ہے وہی کام تیرا بیٹا تیرے ساتھ کر رہا ہے۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، نبی سے فرمایا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تم اپنے بزرگوں کی عزت کرو، جب تم بوڑھے ہوگے تو اللہ تعالیٰ تمہاری عزت کرنے والے لوگ پیدا فرما دے گا۔ اور اگر تم اپنے بزرگوں کی عزت نہیں کرو گے تو پھر تم اپنے بزرگوں کو ذلیل کرو گے تو پھر بڑھاپے میں تم بھی ایسے ہی ذلیل ہو جیسے تم اپنے بزرگوں کو ذلیل کرتے۔ یہ خدا کا نظام ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا